السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین اور جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں ہماری ڈی ایس ایس کی کلاس میں تمام لوگوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم نے اس پروگرام کو جس نیک مقصد کے لیے منعقد کیا ہے ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پروگرام میں دو موضوعات ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوا، ایک جنازے کا موضوع اور ایک میراث کا موضوع، اور ان دونوں کا تعلق موت کی بعد کی زندگی سے ہے۔ وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے۔ جنازے کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہی میں غلط فہمی دور کر دوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، میں بتا رہا ہوں، پوری تفصیل سے سنیے گا۔ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اذان سے متعلق جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، قابل استدلال نہیں ہیں۔ جب تک لوگ اس کو صحیح سمجھتے تھے، بچوں کے کان میں اذان دیا جاتا تھا، تو ابھی وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، واضح ہو گیا ان کا جو ہے بطلان یا ان کا ضعیف ہونا۔ کسی شاعر نے بھی اس کو بیان کیا تھا، اذان بوقت ولادت نماز بعد وفات، اذان بوقت ولادت نماز بعد وفات، بس اتنی دیر کا قصہ ہے زندگانی کا۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے کہ جو اذان کان میں دی جاتی ہے اس کی دلیل بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کو نماز جنازہ سے جوڑ دینا اور یہ کہنا جیسے کہ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اتنی سی زندگی ہے، یہ مثال فٹ نہیں آتی، کیونکہ یہ جس چیز پر اس کی بنیاد ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی مختصر ہے، ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو نہلایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان مرتا ہے تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے اور بعد کے تمام مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم بیمار ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو اس میں بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ بیماری میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ موت کی گھڑی آنے سے پہلے جو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، اس میں ایک مسلمان جب تک باحیات ہے پریشانیوں اور بیماریوں میں، تب تک اس کو کیا کرنا ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی ماں، ہماری کوئی خالہ، ہماری کوئی دادی یا نانی، اس کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد اس کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے جب کسی کی وفات ہو رہی ہو، مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے، اس کو قبرستان کیسے لے جانا ہے، اس کو قبر میں دفن کیسے کرنا ہے، دفن کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو یہ سارے موضوعات انشاءاللہ اس کلاس کے اندر آئیں گے، جو جنازے کا کورس ہے یا جنازے سے متعلق جو موضوع ہے انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اب آئیے ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم کو جو سبجیکٹ بنا کے دیا گیا ہے یہ محدود ہے، اور یہ ہمارا جو ڈی ایس ایس کا ٹائم ہے جو 14 ہفتوں پر مشتمل ہے، انشاءاللہ اسی میں پورا بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک طریقہ میں اپنی تدریس کا بتاتا ہوں۔ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے اس کو پڑھیں گے، جو بھی نوٹس آپ کے پاس ہیں اردو میں یا رومن میں، ہم اس کو پہلے پڑھیں گے، 1-2 چیپٹر، 1 پیراگراف، 2 پیراگراف پڑھنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کی شرح کریں گے۔ آپ کو بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو
آپ سوال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے اندر اگر کوئی پیچیدگی ہے عبارت کے اندر، یہ جو مسئلے بیان کیے گئے اس میں کچھ جو ہے اغماض ہے، پوشیدگی ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو واضح کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بہت زیادہ ہم اس کو مفصل نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو کورس ہے وہ لمیٹیڈ ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے. اگر ہم شروع کر کے اور پورا ٹائم ایک ہی ٹاپک میں یا ایک ہی جو ہے پوائنٹ میں ختم کر دیں تو یہ ہماری جو پوری کتاب ہے تیار کی گئی ہے یہ مکمل نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم اختصار سے کام لیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری تعلیم میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ جتنا ہم پڑھیں اتنا سمجھ جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنا کورس ہے اتنا ہم سمجھ جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے. ورنہ ہم کتنا بھی پڑھ لیں اور ذہن میں کچھ بھی نہ باقی بچے، ذہن میں کوئی چیز نہ باقی رہ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہ جو سبجیکٹ ہے ہم اس کو بنیاد بنائیں گے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس سے متعلق اگر کوئی اور چیز ضروری ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. ہمارے سبق کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے مریض کی عیادت. تو اس عیادت میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت کا کیا حکم ہے. اس کے اندر کچھ تفصیلات ہم انشاءاللہ اس کو قلم بند کراؤں گا، تھوڑا تھوڑا بولوں گا، آپ لکھ لیجئے گا رک رک کر کے، کیونکہ اس کے اندر وہ تفصیل موجود نہیں. اس میں اتنا ہی لکھا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ہماری کلاس کا. مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے یعنی سنت ہے. سنت ایک عام لفظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل کرنا سنت ہے. ان سنتوں میں کچھ سنتیں فرض بھی ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے فرض کفایہ اور فرض عین ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سنت ایک عام ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مغرب کی نماز سے پہلے سنت پڑھتے ہیں جو کہ مکروہ ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سنت کی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت فرض کے معنی میں بھی آتا ہے، واجب کے معنی بھی آتا ہے، مستحب کے معنی میں بھی آتا ہے. تو وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ اپنی مسجدوں کے اندر مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں جو کہ مکروہ ہے. اب آپ اس قول کے تضاد پہ غور کیجئے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک طرف کہتے ہیں سنت ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں مکروہ ہے. ظاہر سی بات ہے جو سنت ہو اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا، جو مکروہ ہو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. معاملات کو یہ لوگ کیسے پھیر دیتے ہیں، گھما دیتے ہیں. میں بات بتاتا ہوں. حقیقت میں جو بخاری کی حدیث وہ اس طرح سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. اس کے بعد آپ نے فرمایا لمن شاء. آپ نے بعد میں کیا فرمایا؟ لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے. آپ کو یہ بھی اصول معلوم ہے حدیث کا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. حدیث میں اگر امر کا لفظ آ جائے یہ چیز کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرمانے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ہمارے رسول جو چیز دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں صلو قبل المغرب رکعتین. تو قرآن کی آیت کے حساب سے وہ تو فرض ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت پر رحم کھاتے ہوئے اس کو کہا لمن شاء، پڑھ لو لیکن جو چاہے پڑھ لے. تو وجوب کا حکم ختم ہو گیا نا. فرض کا جو معنی ثابت ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی. پھر آگے اسی کی وضاحت حدیث کے اندر ہے کراہیۃ ان یتخذها الناس سنتا. تھوڑی باریک بحث ہے، اس پہ غور کیجیے گا. اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا صلو قبل المغرب رکعتین. میں نے بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو روک کر کے بعد میں سوال کر کے پوچھ لیں گے. صلو قبل المغرب رکعتین 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ پڑھو. چوتھی بار آپ نے کہا لمن شاء. تو اس کے بعد جو عبارت ہے نا وہ اسی پیچیدگی کی تطبیق ہے، اسی تعارض کی تطبیق ہے کہ آپ نے 3 بار کہا کہ پڑھو اور چوتھی بار کہا جو چاہے پڑھ لے. تو کیوں کہا؟ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں اس کو فرض اور واجب نہ لوگ سمجھ لیں. تو یہاں پہ سنتن کا لفظ ہے لیکن وہاں فرض کے معنی میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ مان لیں. تو میں یہی استدلال کرنا چاہتا تھا کہ سنت جو ہے یہ فرض واجب کے معنی میں بھی آتا ہے، سنت کا لفظ مستحب کے معنی میں بھی آتا ہے، فرض کفایہ کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن قرینہ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ قرینہ موجود ہے حدیث کے اندر.
سمجھ رہے نا؟ تین مرتبہ یہ بات آپ نے دہرائی تھی کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو تو اس سے واجب ثابت ہو رہا تھا حکم، لیکن آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، تو وجوب کا حکم ختم ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے آخر میں فرمایا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو چاہے پڑھ لے، کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ سنت کا لفظ فرض اور واجب کے معنی میں بھی آتا ہے، مستحب کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ ہم مسنون سنت ہے، وہ کس معنی میں ہے؟ سنت مستحب کے معنی میں ہے، یا سنت فرض اور واجب کے معنی میں ہے، یا سنت فرض کفایہ کے معنی میں ہے؟ تو اس سے متعلق تینوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، آپ لوگ لکھ لیجئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، پہلا قول، میں بہت آرام سے لکھاؤں گا رک کر کے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ چاروں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں نا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اس کو لکھیے جمہور کا مذہب ہے یہ، اور اس جمہور میں یہ چاروں لوگ شامل ہیں۔ کون کون؟ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے۔ اس میں مسنون کس معنی میں اختلاف ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ سنت ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، اور جمہور میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جمہور کا لفظ جب بتائیں گے نا تو اس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، کیونکہ جمہور میں اکثریت کا اعتبار کیا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جمہور کا مذہب ہے۔ کسی طرف ایک امام کا قول ہو، کسی طرف 3 امام کا قول ہو، تو جس کی طرف 3 امام گئے ہیں اس کو جمہور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جمہور کا مذہب سے مراد حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، یہ چاروں جو ہے فقہ کے ماننے والے کیا بولتے ہیں؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ سنت جو سمپل معنی میں آتا ہے، فرض کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا فرض عین ہے۔ دوسرا قول لکھیے، مریض کی عیادت کرنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو سارے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرض عین مانے جو سب پر فرض ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا فرض عین ہے۔ یہ ابن الجوزی ایک بہت بڑے عالم ہے، ابن الجوزی، جن کی بہت مشہور کتاب الموضوعات ہے، جس میں موضوع روایتوں کو جمع کیا، ابن الجوزی۔ ابن قیم الجوزیہ نہیں، ابن الجوزی الگ ہیں، ابن قیم الجوزیہ الگ ہیں۔ ابن الجوزی کا یہ مذہب ہے، اور حنابلہ میں سے ابن مفلح کا، حنابلہ میں سے ایک امام ہے ابن مفلح، میم فے لام اور بڑی ہا، حنابلہ میں سے ابن مفلح کا، اور اسی طرح سے ابن الجوزی کا یہ مسلک ہے کہ مریض کی عیادت کرنا فرض عین ہے۔ 2 قول ہو گیا نا؟ پہلا قول سنت ہے، جو کرے گا اس کو ثواب، نہ کرے گا گناہ نہیں ملے گا۔ جو مریض کی عیادت کو جائے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں جائے گا اس کو گناہ نہیں پڑے گا۔ پہلا قول یہ ہو گیا۔ اور دوسرا قول یہ کہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، یہ ابن الجوزی کا اور ابن مفلح کا، حنابلہ میں سے جو ہے عالم ہیں، ان کا قول ہے۔ اور فرض عین والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں جاتا عیادت کے لیے تو گنہگار ہو جائے گا، جیسے کہ نماز 5 وقت کی فرض عین ہے۔ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، سب پر نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ تو یہ 2 قول میں نے لکھا دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا فرض کفایہ ہے۔ مریض کی عیادت کرنا فرض کفایہ ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو بولتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے، اگر نہ کریں تو۔ کچھ لوگ اگر کسی کام کو کر لیں تو دوسرے لوگ اگر نہ کریں تو اس کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فرض کفایہ ہے. اگر سماج اور معاشرے میں کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور کچھ لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں تو کسی کو گناہ نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی نہیں گیا، وہ مر گیا ویسے ہی بیمار ہو کر کے، تو سارے لوگ مجرم ہو جائیں گے. اور یہی دلیل کے اعتبار سے بات راجح معلوم ہوتی ہے. راجح قول یہی ہے دلیل کے اعتبار سے کہ یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے فرض کفایہ؟ اس جو ہے متن کے اندر، جو کتاب میں متن ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. میں نے کہا نا مسنون جب آتا ہے لفظ تو اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں. یہ نہیں کہنا کہ صاحب کتاب نے مسنون لکھا ہے آپ نے اس کو فرض کفایہ کہہ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک متن جو ہوتی ہے اس کے اندر کچھ یعنی مختصر عبارت ہوتی ہے، اس کو سمجھانے میں تفصیلات آتی ہیں. تو یہ سمجھنا یہ سنت ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس لیے سنت ہے، اور اس پہ عمل کے اعتبار سے وہ فرض کفایہ ہے. جیسے ہم میں سے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر کوئی آدمی یہاں بیمار ہو جائے اور کوئی اس کی عیادت نہ کرے تو سارے گنہگار ہو جائیں گے نا. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اس میں کوئی آدمی بیمار ہونے کے بعد 4 لوگ عیادت کرنے کے لیے چلے گئے، اس کو اسپتال پہنچا دیا، تو سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے مثال کے طور سے کوئی جماعت ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ اس کو اسپتال لے کے جائے؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں، ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اس کو جو صاحب حیثیت ہوں، طاقت ہوں، وہ اسپتال لے جائیں، اس کی دوا علاج کا انتظام کر دیں، اس کو تسلی دیں، تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. اور اگر کوئی نہیں لے جائے گا تو سب گنہگار ہو جائیں گے. یہی معنی ہوتا ہے کہ مسلمان پر حق ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. اسی میں نماز جنازہ کا بھی تذکرہ ہے، جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، وہ بھی فرض کفایہ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ کر لیں تو دوسروں کی طرف سے وہ حکم ساقط ہو جائے گا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا. یہاں پہ 7 چیزوں کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ تو ہم صرف محل استشہاد پڑھیں گے. 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا. جن چیزوں کا حکم دیا اس میں سب سے پہلی چیز امرنا بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے. بات ثابت ہوتی ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس سے فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ واجب اور فرض جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کی عیادت کی ہے. دیکھیے کسی بھی سنت کو دنیا میں عام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کی جو ہے معلومات حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں سنت کا، اور سنت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ خود عمل کرنے والے بن جائیں، اور عمل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیں. یہ تیسرے مرحلے میں جب تعلیم دیں گے آپ تو لوگ آپ کی اس سنت کو جلدی فالو کریں گے، اس سنت کی تعلیم پر لوگ جلدی عمل کریں گے. لیکن آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم بھی کرو، تو لوگ اس کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو لوگ فالو نہیں کریں گے. سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کی عیادت کی ہے. آج بڑے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ لوگ میری عیادت کے لیے آئیں، میں کسی کی عیادت کے لیے نہ جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں تو سب لوگ میرے گھر آئیں، اور کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کے گھر نہ جائیں کیونکہ ہم تو بڑے لوگ ہیں نا. تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. بیماری کوئی بڑی نہیں تھی، آنکھ میں کچھ تکلیف تھی. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ کسی صحابے کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے.
آج کتنے لوگوں کی سنگین بیماریوں کا علم ہم کو ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی، جنازے میں جا کے پہنچتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دوسروں کو چھوڑ دیجیے، اپنے رشتہ دار، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی، چچا، یہ سارے رشتہ دار ہمارے ہیں نا، یہ لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو پڑوس میں رہنے کے باوجود بھی عیادت کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی، جاتے ہیں تو بہت زیادہ اگر چلے گئے تو جنازے میں چلے جاتے ہیں، چلو وفات ہو گئی، اس کے بعد جا کے افسوس کرتے ہیں، سوچ رہا تھا آج آئیں گے، کل آئیں گے، آج ملیں گے، کل ملیں گے، ملاقات نہیں ہو پائی، تو افسوس کی بات ہے نا۔ صحابہ کرام جب بیمار ہوتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اور کوئی کمتر درجے کا صحابی ہو یا بڑے درجے کا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک کالی عورت یا کالا مرد، صحابہ کرام میں سے کالا شخص تھا یا کالی عورت تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آپ کو اس کی وفات کی خبر ہو گئی، لوگوں نے بتایا ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا ہم کو بتایا کیوں نہیں، چلو مجھے اس کی قبر کا راستہ بتاؤ۔ آپ بعد میں اس کی قبر پہ جا کر کے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خاکسار تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مالدار آدمی کا ہے جنازہ کہ غریب آدمی کا ہے۔ اب دیکھیے آج مالدار آدمی کی وفات ہو جائے تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہ غریب کی وفات ہو جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی مر جاتا لوگ دفن کر دیتے اس کو۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کی عیادت کی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی۔ آج کتنے لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے نا، بڑی بڑی سنگین بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، پھر بھی لوگ عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں اللہ والے جو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی اگر مسلمان آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے وہ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم ستون، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کسی روایت میں 5 ہے، کسی میں 6 ہے، جو 6 والی روایت اس کو لے لیا جائے گا، اس میں 5 بھی شامل ہو جائے گی، 5 باتیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ حق المسلم علی المسلم ستون، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر وہ 6 چیزیں کیا ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان پر واجب ہیں، ایک دوسرے مسلمان بھائی پر واجب ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے، چہرہ پھیر کر نہ بھاگے۔ آج تو ایسی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اگر باہر میں دشمنی ہے تو صف میں بھی بغل میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا جو ہے اپوزٹ پارٹی کا آدمی ہے نا تو وہاں پہ نہیں کھڑا ہوگا، دوسری طرف کھڑا ہوگا، جگہ تلاش کرے گا کہ کسی دوسری طرف مل جائے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ایسی نفرتیں کرتے ہیں کہ ہماری اس سے کچھ انبن ہے، ابھی دل میں دشمنی عداوت، لیکن نماز میں کیوں عداوت ظاہر کر رہے ہو؟ جانتے ہوئے بھی یہاں پہ جگہ آدمی کی خالی وہاں نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا فلاں والا کھڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ خواتین کے اندر بھی یہ نفرتیں سننے میں آتی ہیں کہ ایک ہی گھر میں زندگی گزارتی ہیں، ایک ہی آنگن میں، اور وہ کئی بھائیوں کی بیویاں گھر میں رہتی ہیں، ان میں بھی انبن رہتی ہے، دشمنیاں رہتی ہیں، بات چیت نہیں کرتی، ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بات اچھی ہے، جب بھی ملاقات ہو تو سلام کرے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کو دعوت دکھانے کے لیے بلائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی دعوت آپ قبول کریں۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دعوتیں جو ہیں صرف عقیقے اور شادیوں میں ہی منحصر ہو کر رہ گئی ہیں۔ پہلے کے لوگ اس کے علاوہ بھی دعوتیں کرتے تھے نا، کبھی ہم آپ کے گھر چلے گئے کھانا کھا لیا، کبھی آپ ہمارے گھر آئے کھانا کھا لیا، لوگوں سے ملنے جلنے کا معاملہ رہتا تھا تو محبت زیادہ رہتی تھی۔ لیکن جب سے موبائل وغیرہ آ گیا لوگ اتنے بزی ہو گئے کہ دور کی دوستیاں تو رہتی ہیں لیکن قریب کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کسی کے گھر آنا جانا ہوتا ہی نہیں، جو بھی آنا جانا ہوتا ہے لوگوں سے اسی موبائل پہ ہی رہتا ہے، میسج آتا ہے جاتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو قریبی لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان سے ہم
جا کر فیس ٹو فیس ملاقات نہیں کرتے. آمنے سامنے ملاقات کرنے میں جو بات ہے وہ صرف میسج سے ملاقات کرنے میں بات بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو، اور خاص طور سے ولیمے کی دعوت کے بارے میں فرمایا کہ ولیمے کی دعوت اگر دی جائے تو اس کا انکار نہ کیا کرو. اور تیسرا حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان بھائی ہم سے مشورہ طلب کرے، خیر خواہی کی بات پوچھے کہ فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ زمین لینا چاہتا ہوں، فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ تو لٹیا ہی ڈبو دیتے ہیں. اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں جگہ کاروبار کرنے کو اس کو موقع مل رہا ہے نا، تو اس کو بولے گا مت جاؤ، وہ صحیح نہیں ہے، اور چند مہینے کے بعد خود پہنچ جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کو پتا چل جائے حاسد کو کہ فلاں آدمی کا رشتہ فلاں لڑکی سے ہو رہا ہے یا فلاں لڑکی کا رشتہ فلاں آدمی سے ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا مناسب نہیں، وہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور ایک مہینے کے بعد پتہ چلے اس نے خود رشتہ پیغام بھیجا اور اس کا رشتہ منظور ہو گیا ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آج کے سماج میں مسلمانوں میں یہ نفرتیں اور حسد کی جو باتیں ہیں نا بالکل عام ہو چکی ہیں. تو خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دیجیے، اس کی بھلائی کی بات ہے. اگر اس کا بھلائی ہو رہی ہے، اس کا بھلا ہو رہا ہے، تو آپ دروازہ مت جو ہے روکیے، دروازہ بند مت کیجیے اس کا. اگر اس کا بھلا ہو رہا ہے تو اس کو اس سے محروم نہ کیجیے، آپ اس نعمت کو اس تک پہنچنے دیجیے. اگر آپ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ آپ کی بھلائی کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ دنیا میں نعمتیں کم نہیں ہیں. اگر ایک نعمت اس کو مل رہی اس کو مت چھینو نا، اللہ کے پاس نعمتوں کی کمی ہے. آپ اس کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ آپ کا بھلا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ نصیحت کی بات اگر وہ پوچھے آپ سے، خیر خواہی کی بات پوچھے، آپ سے مشورہ طلب کرے، تو آپ اپنے علم کے مطابق اس کو اچھا مشورہ دیجیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے نا، اس کا کبھی برا نہیں ہوتا، اور جو برائی کے بارے میں سوچتا ہے نا اس کا نقصان ہو جاتا ہے. مثال کے طور سے اگر کوئی آدمی آپ سے کاروبار کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے اور آپ اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ کاروبار کرے گا تو آگے نکل جائے گا، تو آپ اگر کاروبار کریں گے تو وہاں پہ آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں. جگہ سے اور محلے وقوع سے آدمی کو روزی ملتی ہے. کوئی آدمی بولتا ہے وہاں فلاں چوراہے پہ ہم کو جو ہے دکان مل رہی ہے، اب وہ کتنی کوشش کر کے وہاں تک پہنچا ہوگا، کوشش کیا نا اس نے، معلومات حاصل کیا، دوڑ دھوپ کیا، بات چیت کیا، وقت کی قربانی دیا، تب جا کر کے اس کو جگہ ملنے والی تھی. اب وہ جگہ ملنے والی تھی، بات چیت کر لیا ہے، اب آپ نے اس کو کہا وہ چیز اچھی نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا، آپ جا کر پہنچ گئے، آپ نے اس سے سودا کر لیا یہ سوچ کر کے کہ چوراہے پہ ہم کو دکان ملے گی تو ہماری دکان اچھی چلے گی، اور آپ وہاں پہ جب دکان شروع کر دیے اللہ نے فیل کر دیا آپ کو. کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں روزی ہے نا، کہ جہاں جگہ اور محلے وقوع سے تو روزی ملتی نہیں، اللہ دینے والا ہے، گراہک جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو یہ کسی کی بھلائی کے بارے میں اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ہمارا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا ہے. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ، یہ شین ہے، سین سے لکھا، اس میں نقطہ چھوڑ گیا ہے. وَإِذَا عَطَسَ، اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو جواب میں کیا بولنا ہے؟ یرحمک اللہ. ایک آدمی مسلمان ہے، وہ چھینکتا ہے، دوسرا مسلمان بھائی سنتا ہے تو وہ کہے گا الحمدللہ، ہم جواب میں کہیں گے یرحمک اللہ. پھر ہم کہیں گے، پھر جو ہے سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، جب وہ کہے گا تو جواب میں بولے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ ترتیب تو آپ کو یاد ہی ہے. تو یہاں پہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی جب چھینکتا ہے تو اس کی سانس تھوڑے لمحے کے لیے رک جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے نا، اور اگر وہ رکی رہے تو انسان زندہ رہے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. چھینک آنے کے بعد جب سانس واپس آ گئی تو اللہ کا احسان ہے نا. اگر وہ رکی رہے تو انسان مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے کوئی مسلمان شخص تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. سارے لوگ نہیں جا سکتے تو کچھ لوگ جاؤ. یہ فرض کفایہ میں نے ثابت کر دیا وضاحت کے ساتھ، اور بتا دیا کہ فرض کفایہ اگر نہ مانے، فرض عین مانے تو بہت بڑے پرابلمز پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شخص کی عیادت کے لیے جا نہیں سکتا ہے، سب کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے. یہ فرض کفایہ والا قول یہ
درمیانی قول ہے اور یہ ثابت ہے دلیلوں کے اعتبار سے، کیونکہ صحابہ کرام میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سارے صحابہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی عیادت نہیں کرے گا تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر کچھ لوگ عیادت کریں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، اور جب کسی مسلمان بھائی کی وفات ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے جنازے کے پیچھے جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے استقامت کی دعا کرو۔ تو یہ 6 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ نمبر 1، سلام کرے تو سلام کا جواب دو۔ نمبر 2، جب دعوت دے تو قبول کرو۔ نمبر 3، جب نصیحت مانگے یا خیر خواہی طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو۔ اور نمبر 4، جب چھینک آئے تو اس کا جواب دو، الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا، الحمدللہ نہیں کہے گا تو نہیں کہنا ہے۔ اور نمبر 5، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ نمبر 6، جب وفات ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے پیچھے جاؤ، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھو اور قبرستان جاؤ، ابھی اس کی فضیلتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اتنی بات واضح ہو گئی نا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے جو باہمی حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مریض کی عیادت کے فضائل۔ ہم جو عیادت کرتے ہیں اس کا حکم معلوم ہو گیا، اب اس کے فوائد معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ فوائد کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے، جنت کے کھجور کے باغ میں چلنا۔ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے اس جانے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کھجور کے باغ میں جانے سے تشبیہ دیا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ایک آدمی گناہ کے راستے میں جا رہا ہے تو وہ بہت بڑی گمراہی میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی کسی بیمار مسلمان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ جب تک وہ عیادت کے لیے چلتا ہے جاتا ہے تو وہ جنت کے کھجور کے باغات میں سے کسی باغ میں رہتا ہے۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے نا، کتنی اچھی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب میں دیکھیے، من اتی اخاہ المسلم عائدا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آئے، مشى فی خرافۃ الجنۃ حتی یجلس، تو جب تک چلتا رہتا ہے راستے میں، پیدل ہو یا گاڑی سے کیسے بھی، جب وہ چلتا رہتا ہے تو کہتے ہیں وہ جنت کے کھجور کے باغ میں چل رہا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے اور وہ دور رہتا ہے تو اس کی عیادت میں زیادہ ہی فضیلت ہے۔ اگر قریب ہے تو کم، کیونکہ قدم اور کم ہوں گے، مسافتیں بھی کم ہوں گی، اور اگر لمبی مسافت پہ ہے تو جتنے زیادہ قدم بڑھیں گے، جتنے زیادہ وقت لگے گا جانے میں، اتنا عرصہ ہمارا گویا کہ جنت کے کھجور کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ مثال کے طور سے بنو سلمہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی، درخواست کی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ اپنے گھروں کو مسجد کے قریب میں بنا لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، دور ہی میں رہو، بہت فائدہ ہے۔ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، دور سے چل کر کے آؤ گے نا، ایک ایک نشانے قدم لکھے جائیں گے، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے اس سے۔ وَإِن كَانَ مَسَاءً، تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسَ غَمْرَتُهُ الرَّحْمَةُ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آئے وہ جنت کے کھجور کے باغ میں چل رہا ہے، حتی یجلس، یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ فَإِذَا جَلَسَ غَمْرَتُهُ الرَّحْمَةُ، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو بھی رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے نا، اگر سن لیں کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس ثواب کو دیکھتے ہوئے، اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے تو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جنت کے کھجور کے باغ میں چلنے سے جو تشبیہ دی جائے جس چیز کو، کتنی بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے تو جنت کے کھجور کے باغوں میں سے کسی باغ میں چل رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی اس پر نازل ہونے لگتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری فضیلت، پہلی فضیلت تو یہ کہ جب تک جاتا ہے جنت کے کھجور کے باغوں میں سے کسی باغ میں چل رہا ہوتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ۔ آج ہم لوگ تو ایک ایک فرشتے کی دعا کے لیے آرزو کرتے ہیں، کوئی ایک فرشتہ بھی ہمارے لیے دعا کرے، سمجھ رہے نا؟ اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے ہم جو ہے شام کے وقت جائیں گے، صبح کے وقت جائیں گے، تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ کتاب میں دیکھیے فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ۔ اگر صبح کے وقت جائیں تو شام تک 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، 70,000 فرشتے، ترجمہ میں لکھا ہے نا 70,000 فرشتے مریض کی عیادت کے کرنے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اگر شام کے وقت جائیں گے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے جو عیادت کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور صبح کے وقت جائیں تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا لینا کتنا آسان ہے، بس تھوڑا سا پھل وغیرہ لے لیں، کچھ پیسے لے لیں، ہمارے پاس جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو کچھ تحفے گفٹ دے دیں، دوا علاج کا انتظام ہو جائے، اس کے گھر والوں کو تسلی دے دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ثواب ملتا ہے، دوسری یہ کہ ہمارے اس بھائی کے درمیان جو قدورتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی کتنا متنفر ہو، آپ کا دشمن ہو، آپ کو گالیاں دیتا ہو، اور وہ بیمار ہو جائے اور آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، تو کیا اس کے دل میں نفرت باقی رہے گی؟ یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، سمجھ رہے نا؟ دشمنوں کے گمان کے خلاف آپ عمل کرتے تھے۔ دشمن سوچتا تھا ہم کو برا بھلا بولیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ہم نے غلط کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اس طرح کا معاملہ اپنائیں، جو ہمارے بھائیوں میں، خاص طور سے آج کے دور میں سگے بھائیوں میں بہت ساری دشمنیاں رہتی ہیں، سگے بھائیوں میں، دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے، سگے بھائیوں کے اندر، تو اگر سگے بھائی میں اس طرح کی دشمنی ہو اور ایک مسلمان بھائی بار بار اس طرح سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو سلام کرے، اس سے بات چیت کرے، اس کو دعوت دے، تو اس کے دل میں دشمنی رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ دشمنی ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ دونوں میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بولتا ہے میں بڑا ہوں، وہ بولتا ہے میں بڑا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک نرم ہو جائے نا تو سامنے والا آٹومیٹک زیر ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ جلدی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، تو اس سے دل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں فضیلتیں معلوم ہو گئی۔ پہلی فضیلت یہ جنت کی کھجور کے باغ میں چلنا، دوسری فضیلت رحمت الہی کا حصول، اور تیسری فضیلت 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت، 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت، اللہ اکبر۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے تو جنت میں ایک گھر کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ کتنا آسان کام ہے اور فضیلت کتنی زیادہ ہے، بڑی فضیلت ہے نا کہ ہم کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا ناد مناد من السماء، جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے جو بیمار ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے خوش ہو جا طبتا وتاب ممشاکا، تو خوش ہو جا اور تیری عیادت کی غرض سے چلنا اچھا ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی مریض کی عیادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں گھر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی مریض کی عیادت کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ فضیلتیں معلوم ہو گئی ہمیں، اب یہیں سے ایک سوال اگر ہم پوچھیں کہ مریض کی عیادت کے کتنے فضائل ہیں تو ہم جواب دیں گے 4۔ جب تک چلے گا جنت کے کھجور کے باغوں میں سے کسی باغ میں چلے گا، جب بیٹھ جائے گا تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی۔ اگر صبح میں عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اگر شام تک جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور چوتھی فضیلت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو انشاءاللہ یاد رہے گا نا، یہ 4 فضیلتیں بہت ہی اچھی ہیں، عمدہ ہیں اور بہت آسان ہیں، ترتیب بھی ہے۔ جب تک چلے گا تب کیا فضیلت، جب وہاں بیٹھ جائے گا تو کیا فضیلت، صبح میں اگر جائے تو کیا فضیلت، شام میں جائے تو کیا فضیلت،
پورا عمل مکمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ جنت میں گھر ملے گا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا نا۔ پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا مریض کی عیادت کا حکم کیا ہے، دوسرا پوائنٹ پڑھا ہم نے مریض کی عیادت کی فضیلتیں کیا ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کو تسلی دینی چاہیے۔ اب ہم عیادت کے لیے گئے نا تو اب اس کے آگے کے مرحلے بیان ہو رہے ہیں۔ فضائل سننے کے بعد اب ہم طریقہ معلوم کریں گے کہ مریض کی عیادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کہ مریض کی عیادت کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی گیا اور جیسے جا کر کے دیکھا بھی بہت بیمار ہے، جس طرح بیماری کی کیفیت وہ دیکھتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے میں کہہ رہا تھا تو گناہ نہ کر، نافرمانی نہ کر، تو گناہ کر رہا تھا نا، اس کی وجہ سے تیری حالت ہوئی ہے۔ تو یہ تسلی کا طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح بدتمیزیاں کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اگر کوئی دشمن آدمی بیمار ہو جائے تو اس طرح ہنستے ہیں نا، ارے بہت ایسا ویسا کر رہا تھا، مزہ مل رہا اس کو۔ کہنا چاہیے ہم کو کیا پتا کہ اس کا عمل کتنا اچھا ہے کتنا خراب ہے، اللہ کی نظر میں کیا اس کی حیثیت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے۔ سامنے والے سے اگر دشمنی ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اگر تم اس کا مذاق اڑاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تم کو اسی بیماری میں مبتلا کر دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مریض کو تسلی اس طرح نہیں دینا چاہیے کہ تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا تم کو مل رہی ہے، بلکہ اس کو بتانا چاہیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تسلی دی ہے، کس طرح تسلی دی ہے۔ جب ہم مریض کے پاس جائیں تو اس کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیں، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی مریض کی عیادت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ گناہوں سے تجھے یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ بیماری سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت بہت مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بندے کے لیے اپنے پاس بہت بلند درجہ متعین کر دیتا ہے، یہ میرے بندے کا درجہ ہے، بندہ عمل کر کے یہاں تک پہنچے گا، میں نے فکس کر دیا درجہ اس کا۔ جیسے کہ کوئی استاد کہے نا میں نے تم کو فرسٹ ڈویژن دے دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ، تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کوئی خاص مقام اپنے پاس متعین کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ عمل میں ڈھیلا ہے، عمل میں سست ہے، تہجد نہیں پڑھتا، اشراق نہیں پڑھتا، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے نا، اس بیماری اور آزاری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم عمل نہیں کر پا رہے تھے تو اللہ ایسے کر ایسے چلے جاؤ، تم عمل کر کے نہیں جا سکتے تو صبر کر کے چلے جاؤ۔ جیسے کہ روایت صحیح بخاری کی آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو مجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے پہلے اس کو 2 آپشن دیے۔ کتنے آپشن دیے تھے؟ 2۔ آپ نے کہا ان شئت صبرت فلک الجنہ، اے صحابیہ اللہ کی بندی اگر تم اس بیماری پہ صبر کر لے جاؤ تو میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس بیماری پہ صبر کر لے جاؤ موت تک تو اللہ تعالیٰ اسی بیماری پر صبر کے بدلے تم کو جنت دے دے گا۔ جیسے میں نے کہا ابو داؤد کی روایت میں اللہ تعالیٰ بندے کو کسی بیماری یا پریشانی کے اندر مبتلا کر کے اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ تندرستی تم کو مل جائے تو میں اللہ سے دعا بھی کر سکتا ہوں۔ خاص طور سے میں اپنی ماں و بہنوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اگلے والے جو جملے ہیں۔ اس صحابیہ نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر مجھے جنت چاہیے، بیماری پر میں صبر کر لے جاؤں گی، لیکن میرے لیے اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوشی کے عالم میں ہوں تو میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنا تقویٰ تھا، کمال کا تقویٰ، اتنا زیادہ پرہیزگار عورت تھی وہ کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اگر پردہ ہٹ جائے تو اس کو گوارا نہیں ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بالکل ہوش و حواس میں، تندرستی میں، جوانی میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی بیماری نہیں، چہرہ بھی کھلا ہے، چہرہ مزین ہے، آنکھیں مزین ہے، ساری چیزیں مزین ہیں، جو زینت شوہر کے لیے صرف جائز ہے غیروں کے سامنے کرتی ہے۔ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، نساء کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی،
لوگوں کو مائل کرنے والیاں خود مائل ہونے والیاں ہوں گی. ایک طرف یہ عورتیں ہیں اور ایک طرف وہ اللہ کی بندی ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی کوئی غیر مرد میرا چہرہ یا میری جو ہے پردے کی جگہ کو نہ دیکھ سکے. کمال ہے تقویٰ کا، کمال ہے. دیکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں، غور کرو اس واقعے پر، کتنا اللہ نے اس عورت کو تقویٰ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی تربیت فرمائی تھی، اس کے دل میں عذاب جہنم کا کتنا ڈر تھا، قیامت کے حساب کا کتنا خوف تھا کہ پردہ اگر کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے. ہوش میں ہو تو بھی، بے ہوشی کے عالم میں ہو تو بھی، کسی بھی صورت میں بے پردہ میں نہیں ہو سکتی. اپنی زینت کو، اپنے حسن و جمال کو غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. تو یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار آدمی کے پاس جاتے اس کو تسلی دیتے اور کہتے لا باس طہور، انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کے بخشش کا سبب بن جائے گی. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو اچھی بات کہیں. میں نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ غلط بات نہیں بولنا چاہیے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، تمہاری شرارت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میں نے تم کو سمجھایا تھا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے ہے نا، میں نے تم کو سمجھایا تھا یہ اس گناہ سے رک جاؤ، تم نہیں رک رہے تھے. یہ سب نہیں بولنا چاہیے کیونکہ کون کتنا گنہگار ہے صحیح معنوں میں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. مریض کے پاس اچھی بات کہنا چاہیے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اگر بیمار آدمی ہے تو اس کی شفا کے لیے کہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اگر وفات ہو گئی ہو تو اس کی مغفرت کی دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المیت مریضا او المیت فقولوا خیرا، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ اس وقت جو بات بھی تم بیان کرتے ہو نا اس پر فرشتے آمین بولتے ہیں. جب کسی مریض کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو بھی ہمارے بھائی کو بھی شفا عطا فرما دے، میری بھی پریشانیوں کو اور ہمارے بھائی کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تو آمین کون بولیں گے وہاں پہ؟ فرشتے آمین بولیں گے. اور ظاہر سی بات ہے فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے. تو یہ چوتھی فضیلت ہوئی کہ ہم مریض کے پاس جائیں تو اچھی بات کہیں بھائی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے، آپ سے زیادہ بیمار لوگ ہیں، آپ سے بڑی بڑی بیماریوں میں لوگ پریشان ہیں، آپ سے زیادہ دنوں سے لوگ بیمار ہیں، آپ کی بیماری تو چند دنوں کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس برائی کی اس جو ہے بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹائے گا، تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا. اس طرح کی بات بولنی چاہیے. تو وہاں پہ جا کر اچھی بات بولنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرنا چاہیے. نمبر 5، عیادت کے وقت مریض کو دعا دینا. مریض کی دعا دینے کی بات چوتھے نمبر میں بھی شامل تھی، لیکن یہاں پہ وضاحت ہے کہ کون سی دعائیں دینی چاہیے، کس طرح کی دعائیں دینی چاہیے. پہلی دعا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک اور وضاحت میں کروں، اردو جاننے والے جو ہیں خاص طور سے جن کو اردو برابر نہیں آتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بورڈ ہوتا تو میں بتاتا. عبداللہ ابن عمر، عین میم رے، عبداللہ ابن عمر ان کو بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، غیر منصرف ہے وہ. تو عبداللہ ابن عمر ایک ہوتے ہیں اور ایک عبداللہ ابن عمر ہوتے ہیں. تو عمر کب پڑھیں گے؟ جب رے کے بعد واو رہے گا. سمجھ رہے نا؟ جب رے کے بعد واو رہے گا تو اس کو پڑھیں گے عبداللہ ابن عمر ابن العاص. سمجھ رہے نا؟ اور جب رے کے بعد واو نہیں رہے گا تو اس کو پڑھیں گے عبداللہ ابن عمر. لیکن جس کو یہ قاعدہ معلوم نہیں ہوتا وہ کیا پڑھتا ہے؟ اگر رے نہیں ہے، اگر واو نہیں ہے رے کی جگہ کے بعد تو وہ عبداللہ ابن عمر پڑھتا ہے. ٹھیک ہے؟ واو نہیں رہے گا تو وہ عمر ہی پڑھتا ہے، عبداللہ ابن عمر. اور اگر رے کے بعد واو آ جائے اور اس کو معلوم نہ ہو تو پڑھتا ہے عبداللہ ابن عمرو. سمجھ رہے نا؟ عبداللہ ابن عمرو پڑھے گا وہ. بہت سارے لوگ اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں واو زیادہ ہوتا ہے، واو آگے ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر میں فرق یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر میں جب عبداللہ ابن عمر لکھا جائے گا تو رے کے بعد واو نہیں رہے گا. اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص اگر مختصراً لکھا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر تو عمر لکھا جائے گا تو رے کے بعد واو رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ رے کے بعد اگر واو رہے تو اس کو عبداللہ ابن عمر پڑھیں گے، اور اگر رے کے بعد واو نہ رہے تو اس کو عبداللہ ابن عمر پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، کیونکہ یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو پڑھنے میں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء الرجل يعود مريضا، جب کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جائے عیادت کرنے کے لیے جو بیمار ہو، فیقول، تو کہے اللہم اشف عبدک،
کہ اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا عطا فرما دے۔ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے دے، تیرے لیے دشمن کو قتل کرے گا، اس کو شفا دے دے، کچھ دین کا کام کرے گا یا شفا پا جائے گا، تیرے لیے دشمن کو قتل کرے گا۔ او یمشی لک الی صلاۃ، یا تیری رضا جوئی کے لیے نماز پڑھے گا۔ کتنی اچھی دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، کتنی اچھی دعا ہے یہ، کہ ہم کسی بیمار آدمی کے پاس جائیں تو دعا کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا دے دے، یہ تیرا بندہ جب شفا یاب ہو جائے گا تو تیرے لیے دشمن کو قتل کرے گا یا تیری رضا کے لیے نماز پڑھے گا۔ اچھا طریقہ ہے نا دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، راضی کرنے کا طریقہ، اللہ اس کو جو ہے تندرستی دے دے اور اس کو توفیق بھی دے کہ تندرست ہونے کے بعد یہ دین کے لیے قربانیاں پیش کرے۔ تو الحمدللہ یوم اللیلہ کی یہ روایت ہے اور اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا۔ اور دوسری دعا ہے جس کے راوی جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مکہ میں بیمار ہو گیا تھا، بیماری لاحق ہو گئی مجھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور اپنے ہاتھ کو میری پیشانی پہ رکھا۔ بیمار آدمی ہے، اگر مرد ہے آپ کا دوست ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ مرد ہے تو مرد کی پیشانی پہ وہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، دوست ہے، لیکن اجنبی عورت کی پیشانی پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، یا اجنبی عورت اجنبی مرد کی پیشانی پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر، سمجھ رہے نا؟ تو پیشانی پہ ہاتھ رکھنے سے یہ عموم مت سمجھ لینا کہ کوئی بھی دوست ہے، کوئی بھی عورت ہے جس سے پہچان ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، یا کوئی عورت ہے کسی بھی مرد کی جو ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھے، وہاں پہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور اپنے ہاتھ کو میری پیشانی پہ رکھ دیا۔ پیشانی پہ کسی کے ہاتھ رکھیں گے نا تو آدمی آپ کے بارے میں بہت زیادہ ایک محبت کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے گویا۔ آپ کسی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھیں گے تو سامنے والا ہی سوچے گا یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھیں، ایسا پیٹ تھپتھپا دیں، ایسا کریں تو انسان کو ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہاں میرا آدمی میرا محبوب ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میری خیر خواہی کے لیے میں آرزو مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، پھر میرے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پہ رکھا اور اس طرح سے ہاتھ پھیرا دعا دینے کے لیے، اور اس کے بعد کہا اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اے اللہ تو سعد کو شفا دے دے اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پورا کر دے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چونکہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، پھر مکہ میں آئے، وہاں بیمار ہوئے تو اس موت کو یا بیماری کو وہ ناپسند کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کہا کہ آپ ہجرت کر چکے ہیں، آپ کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اگر اس جگہ وفات ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہجرت کو پورا کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے، اس کو ثواب دینے والا ہے اس ہجرت کا آپ کو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کہا کہ اللہ تو سعد کو شفا دے دے اور ان کے لیے ان کی ہجرت کو پورا کر دے۔ تیسری دعا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بتا دوں، رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہما میں کیا فرق ہے؟ عنہما میں تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر، باپ بیٹے دونوں صحابی اگر ہونا تو عنہ نہیں کہا جاتا، کیا کہا جاتا؟ عنہما۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اگر کہیں گے تو وہاں بھی رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس، عباس رضی اللہ عنہ بھی صحابی اور عبداللہ بھی صحابی۔ عبداللہ ابن مسعود، تو یہ سب جو نام ہے نا اس میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو عنہما جب بولیں گے تو اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے اگر دونوں صحابی ہو جائیں تو عنہما کہیں گے، اور اگر ایک ہی صحابی ہو تو عنہ کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں پہ بھی دونوں صحابی ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دونوں صحابی ہیں، تو دونوں کے حساب سے عنہما کی ضمیر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اگر ایک مراد لیں گے تو عنہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا
لم يحضر اجله فقال عنده 7 مرار اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، لم يحضر اجلہ، اور اس کی موت حاضر نہیں ہوئی، فقال عنده 7 مرار، اور اس کے پاس 7 مرتبہ اس نے کہا، کیا کہا؟ میں عظیم اللہ اور عظیم عرش کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے عافیت عطا فرمائے گا. بات سمجھ میں آ گئی دعا کی؟ دعا کے اندر جو مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کے پاس جائے تو جو بیمار آدمی کے پاس جائے گا کوئی شخص، تو اس کی 2 حالتیں ہوں گی. یا تو اس بیمار آدمی کی وہ آخری جو ہے بیماری ہوگی، آخری بیماری ہوگی، اسی میں وہ وفات پا جائے گا، یا آخری بیماری نہیں ہوگی، اس کے بعد اس کی زندگی باقی ہوگی. تو اگر آخری بیماری ہے تو کسی کی دعا سے موت ٹل نہیں سکتی. کسی کی دعا سے موت ٹلے گی؟ اگر کسی کی دعا سے موت ٹل جاتی تو کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی وفات ہو جائے. کہ چاہتی ہے؟ کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی وفات ہو جائے، لیکن کتنے بیٹے باپ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی عیادت کے لیے جاتا ہے بیمار شخص کی، تو اور اس بیماری میں اس کی وفات نہیں لکھی ہوتی ہے، اور یہ دعا 7 مرتبہ اس کو دیتا ہے. کیا دعا؟ اللہم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم اللہ اور عظیم عرش کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو شفا دے. تو اگر اس کی موت اس بیماری میں نہیں لکھی ہے تو اس کے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. کتنی اچھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو دعا دینے میں کیا ہے؟ دعا دینے میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. اس لیے ہم کو دعا دینا چاہیے. وہ کیا پتا کہ اس کی آخری جو ہے بیماری نہ ہو، اس میں موت اس کی نہ لکھی ہو، تو ہماری دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے. 4تھی دعا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد اشتکیتا، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ فقال نعم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں میں بیمار ہوں. تو انہوں نے دعا دی. کس نے دعا دی؟ جبریل علیہ السلام نے. کس کو دعا دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبریل علیہ السلام نے دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں. تو دم کرنا، رقیہ کرنا، پڑھ کر کے پھونکنا یہ جائز ہے. جبریل علیہ السلام نے بھی دم کیا، اور یہ الفاظ ہیں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نفس یا ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں. تو یہ ساری دعائیں عام ہیں. کوئی بھی آدمی بیمار ہو، کسی بھی طرح کی بیماری ہو، تو ہمیں یہ دعا اس کے پاس جا کر کے پڑھنی چاہیے. تو ہماری دعا کے ذریعہ ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو شفا دے دے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہارے لیے بھی اسی طرح ہو، یعنی تمہارے لیے بھی اسی کے مثل جو ہے ثواب ملے. جیسے تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ دعا تم کو بھی لاحق ہو جائے، تم کو بھی اس کا فائدہ ملے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی دور ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو شفا ملتی ہے، اور تیسرے اس دعا کا فائدہ ہم کو بھی واپس آ جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو بھی وہ اجر عطا فرما دے دعا کا. اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے مریض کی عیادت نہ کرنے کا انجام. مریض کی عیادت اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا. کوئی آدمی بیمار ہے اور اس بیماری میں
ہمارے علاوہ کوئی اس کی عیادت کرنے والا نہیں ہے. جیسے کہ آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں 2 ہی لوگ ہیں, آپ کا بھائی اور آپ ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ بیمار ہو گیا, ظاہر سی بات اگر آپ اس کی عیادت نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی تو آنے والا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں تو فرض عین ہو جائے گا, کیونکہ فرض کفایہ جب ایک ہی آدمی رہے تو فرض عین ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اگر ہم اپنے بھائی کی عیادت نہیں کریں گے جہاں اس کا کوئی دوسرا عیادت کرنے والا ہے نہیں, تو قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا. وہ روایت آگے آ رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی. ایک لمبی روایت ہے یہ. اے ابن آدم میں بھوکا ہوا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا, ہے نا, جو ہے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. تو وہ بار بار یہی جواب دے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تو رب العالمین ہے, تجھے میں کھانا کیسے کھلاتا, تجھے میں پانی کیسے پلاتا, تیری عادت میں کیسے کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہی جواب دے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی طلب کر رہا تھا, تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر یہ کھانا کھلایا ہوتا, پانی پلایا ہوتا, عیادت کی ہوتی, تو آج اس کا ثواب میرے پاس پاتا. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو مختصر روایت یہاں پہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم مرضت فلم تعدنی, کہ اے ابن آدم میں بیمار ہوا, تو نے میری عیادت نہیں کی. انسان چونک جائے گا کہ اللہ تو کب بیمار ہوا, اللہ تو شفا دینے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے دور کرنے والا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا انسان سے کہ اے ابن آدم میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ سوال کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تو کہاں بیمار ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما علمت ان عبد فلانا مریض فلم تعده, کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو لوجدتنی, تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس سے پہلے آپ نے حدیث سن رکھی ہے, کتنے فوائد ہیں عیادت کرنے کے. رحمت نازل ہوتی ہے, جنت کے کھجور کے باغوں کے باغ میں سے کسی باغ میں ہوتا ہے نا, جنت کے کھجور کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہوتا ہے, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا کہ اگر تو فلاں بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, اور اس کا ثواب بھی آج تو میرے پاس پا جاتا, لیکن تو نے عیادت نہیں کی. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں قالوا ومعنى وجدتني عنده اي وجدت ثوابي وكرامتي, ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لو أسقيته لوجدت ذلك عندي اي ثوابه والله أعلم. فرماتے ہیں کہ تو اس کے پاس مجھے پاتا, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرا ثواب اور میری کرامت پاتا, میرا ثواب اور میرا اجر پاتا, میں تجھ کو اجر و ثواب سے نوازتا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا, پانی پلاتا, اس کی عیادت کرتا. اس پر اللہ تعالیٰ کا قول جو حدیث کے اخیر میں ہے دلالت کرتا ہے وہ یہ کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کھانا کھلانے کے ثواب کو میرے پاس پاتا, اگر تو اس کو پانی پلاتا تو پانی پلانے کے ثواب کو میرے پاس پاتا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کی عیادت کرنے کے ثواب کو میرے پاس پاتا. تو یہ واضح ہو گیا کہ اگر ہم کسی کی عیادت نہیں کریں گے اور وہ آدمی اکیلا ہے تو اللہ پوچھے گا میرا بندہ بیمار ہوا تم نے عیادت نہیں کی. اگر کوئی پیاسا شخص ہے اور ہمارے علاوہ کوئی اس کو پانی نہیں پلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور خاص طور سے ہم کو اپنے گھروں میں خیال کرنا چاہیے. ہماری جو ہے والدین بوڑھے ہو گئے, ماں یا باپ یا دادی یا نانی کوئی بھی, ان کو عام طور سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ پیاسے وہ بلکتے رہتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں, لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنے میں بزی رہتا ہے. سمجھ رہے نا. ان بوڑھوں کا اور کمزوروں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ اگر ہم اپنی جوانی میں ان بوڑھوں کا خیال نہیں کریں گے تو بڑھاپا ہم کو بھی تو آ سکتا ہے, آتا ہے, اور لمبی زندگی تو آئے گا ہی. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7واں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا بھی جائز ہے. مشرک آدمی کی عیادت کے لیے جانا بھی جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. انس رضی اللہ فرماتے ہیں, انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان غلاما لیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک غلام جو کہ یہودی تھا, مسلمان نہیں تھا, ایک غلام یہودی تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا.
فمریضا، بیمار ہو گیا. تو ہمارے جو نوکر اور جو کام کرنے والے ورکر ہیں نا، اس میں بہت سارے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں نا، بہت سارے غیر مسلم کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی عیادت کرنا، ان کے حال چال لینا، بیماری اور پریشانی میں ان کی مدد کرنا، یہ جو ہے گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ ثواب اس پہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودی غلام کے پاس گئے جو بیمار ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا اسلم فاسلم. اور اس میں ایک تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے. تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا. کس کو دیکھنے لگا لڑکا؟ اپنے باپ کو دیکھنے لگا. تو باپ نے کہا کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم کی بات مان لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے باپ کا جو ہے نظریہ اچھا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا وہ، لیکن جب کہا یہ بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو ہے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں پہ ایک بات یاد مجھے آتی ہے کہ ایک منظر تو وہ تھا کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل وغیرہ ان کو کیا کر رہے تھے؟ بھڑکا رہے تھے. آخری وقت میں تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کہ ان کی شرارت کتنی زیادہ تھی، ہٹ دھرمی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے لیکن دشمنوں نے پڑھنے نہیں دیا. اور ایک طرف وہ یہودی، ان لوگوں سے تو اچھا تھا نا، ابو جہل وغیرہ سے تو اچھا تھا نا وہ یہودی، کہ اس کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جا کر کے اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور کہتا پڑھ لو. بات معلوم ہوگی نا، دونوں کافر ہیں، دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن ان لوگوں کی شرارت میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ یہودی لڑکا جس کا باپ تھا، اس کا طریقہ ان لوگوں سے بہت اچھا تھا نا، کہ انہوں نے تو بھڑکایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے پڑھ لے کلمہ، اپنے چچا سے کہتے ہیں اے میرے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن یہ لوگ ان کو بھڑکا رہے تھے. اور یہ جو غلام تھا یہودی لڑکا، جب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، تو اس کے باپ نے منع نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ میرے اس دعوت کے ذریعہ تو نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا نا. آپ کو معلوم ہے کہ جھانکنے کا عالم نہ شروع ہو اور آدمی کلمہ پڑھ لے جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن جھانکنے کا عالم کب ہوگا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں کہ جھانکنے کا عالم کب آ جائے کس کا. جھانکنے کا عالم کا معنی جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، جب سامنے آ گیا تو پھر دروازہ توبہ کا بند ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک آدمی کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے اور اس کو کلمے کی تلقین بھی کرنا چاہیے، اسلام کی دعوت بھی دینا چاہیے. کیا پتا کہ اس کی زندگی کے 2-4 دن ہی باقی ہوں، ابھی موت کی گھڑی نہ آئی ہو اور اس کا دل نرم ہو جائے، اسلام کے لیے مسلمان ہو جائے، تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے ہمارا کہ ہم یہ سوچ کے اس کو کلمہ نہ پڑھیں کہ زندگی پر تو گناہ کیا، وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ کو حدیث بھی معلوم ہے کہ ایک آدمی لمبے زمانے تک گناہ کا کام کرتا ہے اور چند جو ہے گھنٹے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے. جیسے کہ صحابی کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ غزوے میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم پہلے اسلام قبول کر لو، اس کے بعد غزوے میں چلو ہمارے ساتھ. وہ ترتیب پوچھ رہا تھا نا، صحابی بعد میں ترتیب پوچھ رہے تھے، بعد میں صحابی ہو گئے اور اس کے بعد اللہ نے جنت دے ان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اسلام قبول کر لیجئے، اس کے بعد میرے ساتھ غزوے میں چلیے. اسلام قبول کر لیا، اسی غزوے میں شہید ہو گئے. تو بہت مختصر سی زندگی ان کی تھی اسلام کی، لیکن جنت ان کو ملی نا. تو ایسے ہی کوئی بیمار ہو جائے مشرک آدمی تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا اس کا دل نرم ہو جائے، کیا پتا اس بیماری کے اندر وہ اتنا زیادہ یعنی اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہو اور اسی کمزوری میں کلمے کا اقرار کر بیٹھے اور وہ موت کا جو ہے معاملہ نہ وہاں پہ ہو، وہ بیماری موت والی بیماری نہ ہو، تندرست ہو جائے، پھر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی ایمان والی رہے گی اور پھر ایمان کے ساتھ وفات پائے گا تو جنت کے اندر چلا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیا کہ جب یہ آدمی کسی کے پاس جائے، بیمار آدمی کے پاس، تو اس کو تلقین بھی کرے، کلمے وغیرہ کی تعلیم دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کلمے کی تلقین کیا اور اس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ آدمی مسلمان ہو کر کے، وہ لڑکا مسلمان ہو کر کے وفات پا گیا. تو صحابی کا واقعہ بیان کر رہا تھا. پھر اسی جو ہے غزوے میں ان کی شہادت ہو گئی، اسی غزوے میں شہادت ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فضیلت کے الفاظ بیان فرمائے. عمل قلیلا اجر کثیرا. عمل قلیلا، تھوڑا سا عمل کیا، کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد غزوے میں چلے گئے اور جو بہت زیادہ کئی سال تک ایمان اسلام کے اندر عمل تو کیا نہیں، لیکن شہادت مل گئی ایمان کے بعد.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو ہم کسی بھی بیمار آدمی کے پاس جائیں, چاہے وہ ہمارا جو ہے دوسرے مسلک کا کوئی بھائی ہو جو شرک کرنے والا, کفر کرنے والا ہو, تو اس کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے اور وہاں بھی دعوت دیتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تندرست تھا تو میری بات نہیں مان رہا تھا, اب بیمار ہے تو میری بات مان رہا ہے, تو بھی اس کو مناؤ. بیمار ہے, نرم ہو گیا نا, تو بھی اس کو کلمے کی تلقین کرو, توحید کو قبول کرنے کے لیے دعوت دے دو. کیا پتہ قبول کر لے وہ, کیونکہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا ذہن چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ابا طالب لما حضرته الوفات دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کی وفات کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور وہاں پہ واقعہ میں نے پورا بیان کر دیا کہ ابو جہل وغیرہ تھے, بھڑکا رہے تھے, کلمہ پڑھنے نہیں دیا, اور یہاں یہودی آدمی تھا اور اپنے بیٹے سے کہا ابو القاسم کی بات مان لو, مان لیا اور جہنم کی آگ سے بچ گیا. امام بخاری رحمہ اللہ مذکورہ دونوں حدیثوں پر باب باتیں فرماتے ہیں. باب عیادت المشرک, مشرک کی عیادت کا بیان, کیونکہ ابو طالب نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور وہ غلام جو تھا یہودی لڑکا کا, وہ جو غلام تھا یہودی آدمی کا لڑکا جو تھا, اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. پتہ چلا کہ مشرک کی عیادت کرنا بھی جائز ہے. نمبر 8, مریض کے گھر والوں سے اس کا حال چال پوچھنا مستحب ہے. اگر کوئی آدمی کسی کے گھر عیادت کے لیے جاتا ہے اور وہ بیمار آدمی بول نہیں پاتا, کبھی کبھی ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جس کی عیادت کے لیے گئے ہیں وہ آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہے, اس کی بیماری بہت سنگین ہے, ہوش و حواس میں نہیں ہے, تو ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے فوراً, بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ چاچا کا کیا حال ہے, دادا کا حال کیا ہے, ماما کا حال کیا ہے, خالہ کیسی ہے, نانی کیسی ہے, گھر والوں کے سے پوچھنا چاہیے. تو گھر والوں سے بھی پوچھنے سے ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں کوئی آدمی آیا تو میرے گھر میں پوچھنے کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے, خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے, آپ کے گھر سے نکلے. آپ کے گھر سے جب نکلے تو لوگوں نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کون نکلے؟ علی رضی اللہ عنہ. جب علی رضی اللہ عنہ نکلے باہر تو لوگوں نے کہلا سنو کہ یا ابا حسن, اے ابو حسن, حسن رضی اللہ عنہ کے ابا تھے, اے ابو حسن, کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی ہے, بیماری کے حال میں کی شفا کی حال میں؟ فقال اصبح بحمد اللہ بارئا, تو فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے تندرستی کی حالت میں صبح کی ہے. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی آئے اور ہمارے گھر میں کوئی شخص بیمار ہو تو ہم کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اچھے جملے سامعین کے سامنے یا سننے والے کے سامنے پیش کریں. جو لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں نا, ان کو گھبرائیں نہ زیادہ کہ بیماری بہت سنگین ہے, ایسا ہے ویسا ہے, جزا فضا کریں, بلکہ اچھا جملہ بولیں کہ ہاں اللہ کا شکر ہے پہلے سے آرام سے ہیں, زیادہ دشواری نہیں ہے. تو اس کے کہنے سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, اور ہم جزا فضا کریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے تو سامنے والا بھاگ جائے گا. سمجھ رہے نا, بہت سارے لوگ اتنے زیادہ یعنی جذبات میں آ جاتے ہیں اور بہت غلط جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو عیادت کرنے والا جو بہت پیار اور محبت کے ساتھ آپ کے گھر آیا تھا نا, آپ کی اس بد اخلاقی سے بھاگ جائے گا, بولے گا یہ لوگ جو ہے صبر ان کے اندر نہیں, ہم ان کے گھر میں آئے ہیں اور یہ ایسے ایسے جملے ہم کو سنا رہے ہیں. بیماری تو اللہ کے ہاتھ میں, وہی تندرستی دے سکتا ہے, سامنے والا تو صرف حال پوچھنے کے لیے آیا ہے نا, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ بول نہیں سکتا تو گھر والوں کو اس کا اچھا جواب دینا چاہیے. نمبر 9, کیا باوضو ہو کر مریض کی عیادت کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں ہم جو عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو وضو کر کے جانا چاہیے. ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, سمجھ رہے نا, باوضو ہو کر کے عیادت کرنے کی کوئی بات ثابت نہیں ہے. ہم اس کے گھر جائیں, پاک صاف ہیں, جا کر کے حال چال پوچھ لیں, اس کے لیے دعا کریں. وضو اس کے لیے شرط نہیں ہے, اور وضو کی کوئی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت سے نہیں ملتی. تو یہ سوال اگر کیا جائے کہ کیا اگر ہم کسی کے گھر عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم وضو کر کے جائیں گے, وضو کر لیں اس کے بعد جائیں گے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ وضو کی دلیل موجود نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل نہ ہو اس کو اپنی طرف سے کرنا, یہ چیز بدعت ہو جاتی ہے. آج کل لوگ جو بدعت کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, جو بھی بات بدعت کی کرتے ہیں بولتے اس میں حرج کیا ہے, یہ تو اچھی بات ہے نا, ہم بغیر وضو کے جائیں گے تو اچھا نہیں ہے, وضو کر کے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, ما آتاکم الرسول فخذوہ, ہمارے رسول جو حکم دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے, بدعت ہے,
جو چیز دلیل سے ثابت نہ ہو دین کی اس کو ہم دین میں شامل کریں تو یہی تو بدعت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین سے نہیں ہے تو بدعت ہے، مردود ہے۔ تو باوضو ہو کر کے مریض کی عیادت کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہم جس حالت میں ہیں، اچھے جو ہے حالت میں گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ پھل وغیرہ لے لیں، پیسے وغیرہ لے لیں، عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں، وضو کا اہتمام نہ کریں کیونکہ وضو کے اہتمام کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے شبہ ہے وہ یہ کہ کیا مریض کی عیادت 3 دن کے بعد کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کے تیسرے دن عیادت کرنا چاہیے۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ بیماری میں آدمی کو تو جلدی کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی ہمارے بھائی کو اٹیک ہو گیا ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کا شوگر بہت بڑھ گیا ہے، کوئی آدمی بہت سیریس ہو گیا تو 3 دن کا انتظار کریں گے؟ 3 دن میں تو جا بھی سکتا ہے دنیا سے وہ، کیونکہ 1 گھنٹے میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں؟ جاتے ہی نہیں۔ اچھا خاصا تندرست آدمی بیمار ہوتا ہے اور گھنٹے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں۔ تو یہ باتیں جو آخری 2 باتیں ہیں 9 اور 10 کی پوائنٹ کی، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ وضو کر کے عیادت کرنا ثابت نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی مریض کے بارے میں یہ بات کہنا کہ آج بیمار ہوا ہے تو ہم تیسرے دن جائیں گے، یہ کوئی تیجا وغیرہ ہے جو بدعت لوگ کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو تیسرے دن کھانا کھلانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے ضعیفہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کسی روایت کو نقل کیا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور جو حدیث قابل استدلال نہ ہو اس پہ عمل کرنا بدعت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہم اس کے تیسرے دن عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ جیسے ہم کو سننے میں آئے کہ فلاں شخص بیمار ہے، اپنی ضروریات سے جو وقت نکلتا ہے مختصر وقت نکال کر کے آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، یہ بڑی شرف اور فضل کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ شیطان کے وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں آج جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ایسے کرتے 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 وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم لوگ افسوس کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو یہ مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔